بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ برد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک استعمال کے طور پر اکٹھے ہوئے. ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برحق
سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں۔ وہ نقطہ حضرت خالد بن ولید کی حالت زندگی ہے۔ آپ کے ذکر کو سرنامہ کلام صرف اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ جمادی الاول کے مہینے میں اور اس مہینے کی 28 تاریخ کو حضرت خالد بن ولید نے اس دنیا سے رخصت فرمائی اور خالق حقیقی سے آپ جا ملے۔ جناب عالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جناب عالی حضرت خالد بن ولید جب آپ زمانے جاہلیت میں تھے، اس وقت آپ کا نام خالد ہی تھا، اور جب آپ نے دین اسلام کو قبول فرمایا اس کے بعد بھی آپ کا نام خالد ہی رہا۔ جناب عالی زمانے جاہلیت میں جو جس کا نام ہوتا، جب وہ دین اسلام کو قبول کرتا اور سرکار کی بارگاہ میں آتا تو سرکار علیہ السلام جناب عالی ان کا نام بدل دیتے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں آپ کا نام عبد القاب تھا، اور جب آپ نے دین اسلام کو قبول فرمایا تو سرکار نے صدیق اکبر کا نام عبداللہ رکھا۔ جناب عالی معلوم ہوا حضرت خالد کا جو نام تھا وہ اللہ رب العزت اور رب کے محبوب کو پسند تھا، اس وجہ سے آپ کا نام تبدیل نہیں کیا۔ جناب عالی حضرت خالد بن ولید اپنے والد کی طرف سے بہت مالدار تھے، جاگیردار تھے، اتنے مالدار کہ جناب عالی سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا۔ جب سال میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا تو سارے قریشی سردار، قریشی چودھری مل کر جناب عالی خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا کرتے، اور جب اگلا سال دوبارہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کرنے کی باری آتی تو حضرت خالد بن ولید کے والد اکیلے ہی خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا کرتے۔ آپ اتنے بڑے جاگیردار باپ کے بیٹے تھے، ایک ساتھ سارے قریشی مل کر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے، اور ایک سال خالد بن ولید کے والد ولید اکیلے اپنے خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن ولید کے والد کو بڑا نوازا تھا۔ مکہ میں کھڑے ہو کر جناب عالی جہاں نظر ماری جائے تا حد نگاہ خالد بن ولید کے باغات نظر آتے، آپ کے والد کے باغات نظر آتے۔ جناب عالی طائف میں کھڑے ہو کر جب نظر ماری جاتی، نگاہ دوڑائی جاتی تو تا حد نگاہ حضرت خالد بن ولید کے والد کے باغات دکھائی دیتے۔ آپ اتنے بڑے جاگیردار تھے۔ جناب عالی آپ کی والدہ کا نام کتابوں میں لبابہ صغرا ملتا ہے، اور خالد بن ولید کی خالہ کا نام کتابوں میں لبابہ کبرا ملتا ہے۔ یہ لبابہ کبرا کون ہے؟ جن دنیا ام فضل کے نام سے جانتی ہے، اور یہ ام فضل کون ہے؟ حضرت مولا حسن، حضرت مولا حسین علیہ السلام کی جو دائی ہے ان کا نام جناب عالی ام فضل ہے، یعنی حسین کریمین علیہ السلام کی دائی جو ہے ام فضل وہ حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے۔
حضرت خالد بن ولید کی دوسری خالہ جن کا نام میمونہ ہے، یہ میمونہ کون؟ سرکار علیہ السلام کی بہت ساری ازواج مطہرات ہیں، ان میں ایک حضرت ام میمونہ ہے۔ یہ وہ ام میمونہ ہے جو حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے۔ ام فضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، حضرت حسین کریمین علیہ السلام کی دائی جناب عالی، اس طرح حضرت خالد بن ولید کے ایک خالو حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسرے خالو سرکار علیہ السلام۔ جناب عالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ حضرت خالد بن ولید کی والدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید کی والدہ حضرت لبامہ صغرا جو ہے، جب انہوں نے خالد بن ولید کو پیدا کیا، اس کے بعد مائیں خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنے سے عاجز آ چکی ہے۔ آپ اتنے دلیر، اتنے بہادر تھے۔ جناب عالی حضرت خالد بن ولید پر چیچک کی بیماری نے حملہ کیا، جناب عالی رب نے آپ کو شفا عطا فرمائی، لیکن آپ کے چہرے پر ایک چیچک کا داغ رہ گیا۔ جناب عالی وہ چیچک کا داغ جو حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر رہ گیا، اس سے حضرت خالد بن ولید کا چہرہ بدنما نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اس داغ سے حضرت خالد بن ولید کے چہرے کا حسن اور زیادہ دوبالا ہو گیا تھا۔ جناب عالی جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس وقت سرکار علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 سال۔ اسی وقت ایک روایت کے مطابق خالد بن ولید کی عمر 14 سال تھی اور دوسری 17 سال تھی، اور دوسری روایت کے مطابق جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار کی عمر مبارکہ 40 سال تھی اور حضرت خالد بن ولید کی عمر مبارکہ 24 سال تھی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے جب احد کے مقام پر مقابلہ کیا، جناب عالی خالد بن ولید دین اسلام کی اتنے بڑے دشمن تھے کہ جناب عالی احد کے مقام پر خالد بن ولید نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے نیچے جو دستہ تھا جس کے قائد آپ تھے، تمام دستے کو شہید کرنے والے خالد بن ولید تھے۔ جناب عالی حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں، صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت سے سرکار بغیر جناب عالی اسلحے کے، بغیر تلوار کے جب آپ عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے، جناب عالی سرکار کے پیچھا کرنے والا خالد بن ولید تھا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے نظر نبوت سے، چشمان نبوت سے پرکھا اور اصحاب کو بتایا کہ صحابہ ہمارا پیچھا ناپاک ارادے سے خالد بن ولید کر رہا ہے۔ جناب عالی خالد بن ولید دین اسلام سے پہلے جناب عالی سرکار سے اور سرکار کے اصحاب سے بڑی عداوت رکھا کرتے تھے، دل میں بڑا بغض، بڑی دشمنی سرکار علیہ السلام اور دین اسلام کے لیے رکھا کرتے تھے۔ لیکن خالد بن ولید کا دین اسلام کو قبول کرنا جناب عالی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ولید بن ولید ہے، جن کا نام اپنے والد ولید کے نام پر رکھا گیا۔ جناب عالی حضرت ولید بن ولید سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، دین اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ صحابہ کی صف میں جناب عالی حضرت ولید بن
ولید جو ہے وہ صحابہ کی سب میں شامل ہو چکے ہیں. جناب عالی مدینے کی سرزمین ہے. سرکار صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید بن ولید سرکار کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اے ولید بن ولید تجھے پتا ہے کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا؟ اے ولید بن ولید تمہارے بھائی نے عہد میں دین اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. اے ولید بن ولید تمہارے بھائی خالد بن ولید نے حدیبیہ کے مقام پر ناپاک ارادے سے میرا پیچھا کیا. اے ولید بن ولید تمہارا بھائی خالد بن ولید جو ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے نبی تو مجھے مانتا ہے لیکن میرا کلمہ نہیں پڑھتا. تیرا بھائی خالد بن ولید نبی تو مجھے مانتا ہے لیکن میرا کلمہ نہیں پڑھتا. جب یہ بات حضرت خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید بن ولید نے سنی, حضرت ولید بن ولید رونے لگے. آنکھ کی آنکھوں سے چم چم کر کے آنسو برسنے لگے. حضرت ولید بن ولید نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے یارو, اے میرے اصحاب, اے میرے صحابہ, مجھے قلم لا کر دیا جائے, مجھے رکا اور قلم لا کر دیا جائے. حضرت ولید بن ولید کو رکا اور قلم لا کر دیا گیا. حضرت ولید بن ولید سرکار کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کے درمیان بیٹھ کر روئے جا رہے ہیں. آنکھوں سے چم چم کر کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. اور حضرت ولید بن ولید خط لکھتے ہیں اور رکے پر لکھنا شروع کرتے ہیں. اے میرے بھائی خالد بن ولید, یہ خط تیرے بھائی ولید بن ولید کی جانب سے مکہ سے تیرا بھائی ولید بن ولید لکھ رہا ہے. اور جب یہ خط تجھے مدینے سے مکہ پہنچے تو تو مکہ میں اس خط کو پڑھ اور دوڑتے ہوئے مدینے سرکار کی جانب آ جاؤ. جناب عالی حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب مکہ میری جانب میرے بھائی کا خط پہنچا, حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے خط پڑھنا شروع کیا. اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط ولید بن ولید کی جانب سے ولید بن ولید کے بھائی خالد بن ولید کو, اے خالد بن ولید اپنی ہڈ دھرمی کو چھوڑ دے, اس انا کو توڑ دے, اس غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دے. اے خالد بن ولید کائنات جن کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتی ہے وہ تیرا ذکر کرتے ہیں, وہ تجھے یاد کرتے ہیں. تو اپنی انا کو توڑ دے, تو اپنا غرور جو ہے مٹی میں ملا دے اور سر کے بل سرکار کی خدمت میں مدینے آ جاؤ. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بھائی کا خط پڑھا, حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں یہ دل مخاطب ہوا اور دل مجھ سے کہنے لگا اے خالد بن ولید تیرے آبا و اجداد نے سرکار کو کتنا نقصان پہنچایا. اے خالد بن ولید تیرے آبا و اجداد نے نہ گھر دیکھا, نہ محلہ دیکھا, نہ علاقہ دیکھا, نہ بازار دیکھے, نہ وطن دیکھا. ہر جگہ سرکار کو تکلیف دی, سرکار کو درد دیا, سرکار کو ایذا پہنچائی. یہاں تک کہ تیرے آبا و اجداد نے سرکار کی جانب اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھایا لیکن سرکار علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہ کہا. اے خالد بن ولید تو نے خود سرکار کے ساتھ کیا کیا, عہد کے مقام پر تو نے سرکار کے اصحاب کو قتل کیا. حدیبیہ کے مقام پر اے خالد تو خود ناپاک ارادے سے سرکار کا پیچھا کرتا رہا لیکن قربان جاؤں اس ہستی کے اتنی تکلیفیں برداشت کی, اتنے درد برداشت کیے, ظلم و ستم کو برداشت کیا لیکن کسی کو کچھ نہ کہا. آخر کار مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی جانب رواں ہو گئے. اے خالد بن ولید واقعی وہ کوئی ہستی ہے, واقعی
واقعی وہ رب کا نبی ہے، واقعی وہ رب کا محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، آپ فرماتے ہیں میں نے مکہ میں اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں، اپنے قصبے میں، اپنے گھر میں رخت سفر باندھنا شروع کیا، سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب میں نے سامان اکٹھا کیا، میں آج سرکار کے لیے اپنا دین چھوڑنے جا رہا ہوں، میں آج سرکار کے لیے اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑنے جا رہا ہوں، میں خالد بن ولید آج سرکار کے لیے اپنی جاگیرداری چھوڑنے جا رہا ہوں، ارے سب تو سب میں سرکار کے لیے آج اپنا دین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب سواری پر بیٹھا اور مکہ سے نکلنے لگا، آگے دیکھا تو ملاقات کے لیے عثمان بن ابی طلحہ کھڑے ہیں، عمر بن عاص کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں اے خالد بن ولید کہاں کا ارادہ ہے، جاتے کہاں ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص سے کہا کہ کفر سے آزادی کے لیے جا رہا ہوں، دین اسلام میں قید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، سرکار کے زلفوں کا اسیر بننے کے لیے جا رہا ہوں، سرکار کی غلامی میں اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھ سے عثمان بن ابی طلحہ، عمر بن عاص کہنے لگے اے خالد بن ولید اکیلے اکیلے یہ کام کرنے جا رہے ہو، ارے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی کفر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، دین اسلام میں قید ہو کر حسنین کریمین کے نانا کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں عثمان بن ابی طلحہ کے ساتھ، عمر بن عاص کے ساتھ مکہ کو خیر آباد کہتا ہوا مدینے کی جانب نکلا، جناب عالی سرکار کے اصحاب سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ تشریف فرما ہے، سرکار نے جناب عالی اپنے نگاہ چشمانی ولایت سے جب پرکھا، ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ دوڑ اڑ رہی ہے، کوئی شاہ سوار ہماری جانب آ رہا ہے، لیکن سرکار نے جب چشمانی نبوت کو پرکھا تو سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کیا، سرکار نے صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی کو مخاطب کیا، سرکار نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب مبارک ہو تمہیں مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اچھال کر تمہاری جانب پھینک دیا ہے۔ سرکار نے خالد بن ولید کو مکہ کے جگر کے ٹکڑے سے تشبیہ دی، جناب عالی سرکار کی جانب حضرت خالد بن ولید آتے ہیں، سرکار کی جانب حضرت عثمان بن ابی طلحہ آتے ہیں، سرکار کی جانب حضرت عمر بن عاص آتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین میں حضرت خالد بن ولید بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ خالد بن ولید کیوں آیا ہے، لیکن استفہام کے طور پہ سرکار نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا اے خالد بن ولید کیسے آنا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رونے لگے، رو رو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی تلافی کرنے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے لیے مکہ کی جاگیرداری چھوڑ کے آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے لیے اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں، یا رسول اللہ یہاں تک کہ آپ کے لیے اپنا دین چھوڑ کے آیا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ سنا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے خالد بن ولید
سوچ لے ایک جانب مکہ ہے دوسری جانب رب کا محبوب ہے. اے خالد بن ولید سوچ لے ایک جانب تیری جاگیرداری ہے دوسری جانب رب کا محبوب ہے. اے خالد بن ولید ایک جانب جو ہے وہ تیرا گھرانہ ہے دوسری جانب رب کا محبوب ہے. اے خالد بن ولید سوچ لے ایک جانب تیرے اباؤ اجداد کا دین ہے اور دوسری جانب رب کا محبوب ہے. حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک طرف مکہ کی جاگیرداری ہے ایک طرف رب کا محبوب ہے. یا رسول اللہ ایک طرف میرا اپنے اباؤ اجداد کا دین ہے دوسری جانب حسنین کا نانا ہے. یا رسول اللہ زمانہ نہیں چاہیے مجھے حسنین کا نانا چاہیے. جناب عالی حضرت خالد بن ولید نے سرکار کے ید اللہ والے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کیا اور پھر حضرت خالد بن ولید نے دین اسلام سے ایسی محبت کی ایسی امتحان درجے کی دین اسلام سے محبت کی کہ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کیا. جناب عالی جس طرح آپ دین اسلام سے آپ دشمنی رکھتے تھے حسد اور بغض دین اسلام سے خالد بن ولید رکھتے تھے ایسے ہی پھر محبت حضرت خالد بن ولید نے سرکار اور سرکار کے دین سے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق خالد بن ولید کی غلامی نصیب فرمائے اور سرکار کی آل کے صدقے سرکار کی آل کے واسطے سے سرکار کی آل کے وسیلے سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مال و دولت عزت و شہرت دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وما